میں تو اگر مجھے کوئی پسند نہیں ہے اس کو میں داخل بندی نہیں لا سکتا. ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے, ہم ترقی کی طرف نہیں جائیں گے. میں کسی لفظی جنگ میں, کسی سیاسی جنگ میں نہیں پڑوں گا. گورنر ہاؤس کبھی کسی کے خلاف سازش کا گڑھ نہیں بنے گا. میں نے کل بھی اپنے سی ایم صاحب کو دعوت دی ہے کہ آئے میرے ساتھ کھانا کھائیں, یا وہ خرچہ کر لیں, مجھے بلا لیں, میں ان کے پاس کھانے کے لیے تیار ہوں جانے کے لیے. خیبر پختونخوا ہاؤس میں گورنر کے لیے مختص بلاک ختم. خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کہتے ہیں گورنر فی الحال سندھ ہاؤس میں قیام کا بندوبست کریں. گورنر اینیکسی میں فی الحال اراکین صوبائی اسمبلی اور وزراء استعمال کریں گے. گورنر خیبر پختونخوا کے لیے کے پی ہاؤس میں متبادل رہائش کا بندوبست کیا جا رہا ہے. گورنر دل نہ ہاریں, کے پی ہاؤس میں ان کا داخلہ بند نہیں کریں گے. گورنر کے لیے مختص بلاک ختم کرنے کا فیصلہ صوبائی کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں کیا تھا. اینیکسی بند کرنے سے متعلق سوال پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا میں گورنر ہاؤس میں کسی وزیر اعلیٰ کی آمد پر پابندی نہیں لگاؤں گا. سیاسی جنگیں سیاسی میدان میں لڑیں گے. گورنر ہاؤس کسی قسم کی سازش کا گڑھ نہیں بنے گا. لگتا ہے نون لیگ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے. پی ٹی آئی رہنما چودھری پرویز لاہی کی غیر رسمی گفتگو. کہا نون لیگ میں دو بیانی چل رہے ہیں, ایک مذاکرات کے حق میں, دوسرا فرار چاہتا ہے. تمام سیاسی جماعتیں کردار ادا کریں تو ہی استحکام پیدا ہوگا. نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی سزا کے خلاف اپیلیں. عدالت نے رضوان عباسی کو 23 مئی تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی. جج نے جونیئر وکیل سے کہا رضوان عباسی سے رابطہ کریں اور انہیں ویڈیو لنک پر حاضری کا بتائیں. انہیں آرڈر شیٹ واٹس ایپ کریں. بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم نے دلائل میں کہا جو سزا دی گئی وہ فراڈ شادی کی صورت میں دی جا سکتی تھی. دونوں کے نکاح کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہی نہیں. سماعت 23 مئی تک ملتوی. تاجر دوست ایپ نہ لینے والے ہوشیار ہو جائیں. غیر رجسٹر کاروبار پر 10,000 روپے جرمانے کا امکان. نان فائلرز کے بینک سے 50,000 نقد نکالنے پر 0.9% ٹیکس لگے گا. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تجاویز شامل کر لی گئیں. تاجر دوست ایپ میں شامل نہ ہونے والوں کو نوٹس بھیجے جائیں گے. غیر رجسٹر کاروبار کے خلاف انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 182 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. بجٹ میں غیر ضروری اور لگژری اشیاء کی درآمد پر ٹیکس بڑھانے کی بھی تجاویز. حکومت توانائی سیکٹر کا گردشی قرض کنٹرول نہ کر سکی. سزا عوام بھگتیں گے. آئی ایم ایف کا جولائی میں بجلی 5 کے بجائے 7 روپے مہنگی کرنے کا مطالبہ. آئی ایم ایف کا کہنا ہے حکومت جولائی میں بجلی مہنگی کر کے 150 ارب روپے کا اضافی گردشی قرض پورا کرے. رواں مالی سال کے اختتام تک شرائط کے مطابق پاور سیکٹر کا گردشی قرض 2310 ارب پر کنٹرول کرنا تھا. آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ میں مذاکرات. آئی ایم ایف کا سرکاری اداروں میں بڑھتے نقصانات پر تشویش کا اظہار. سرکاری اداروں کے نشکاری کے لیے اقدامات کی ہدایت. سرکاری اداروں میں نقصانات کی رپورٹ 2 روز میں طلب کر لی. پیناما لیکس کا کیا ہوا تھا جو اب پراپرٹی لیکس کا رولا پڑ گیا. نواز شریف کا پیناما سے تعلق نہیں تھا لیکن انہیں ٹارگٹ کیا گیا. اب پراپرٹی لیکس میں کیا نیا انکشاف ہوا ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ. لکھا پراپرٹی لیکس میں پرویز مشرف, شوکت عزیز, واوڈا اور بہت سے نام سامنے آ رہے ہیں. جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ پہلے بھی تھے اور وہ انکاری بھی نہیں تھے. واردات کیا ہوئی ہے کوئی بتائے. پرانا ڈبہ فلم کا چربہ ہے. نواز شریف کی فیملی نے کبھی پاکستان کو مایوس نہیں کیا. جب بھی کوئی دنیا میں مالیاتی سکینڈل آیا ہے ان کے نام ہمیشہ اس میں جو ہیں وہ جگمگاتے ہوئے نظر آئے ہیں. پیناما کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا تو آج یہ نہ ہوتا. مالیاتی سکینڈلز میں نواز شریف, آصف زرداری کے خاندان کے نام جگمگاتے نظر آتے ہیں. پاناما کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا تو یہ نہ ہوتا. فواد چودھری کہتے ہیں کسانوں کی گندم نہیں خریدی جا رہی. جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام کے دکھوں کا مداوع صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. بیانات سے انتشار کی طرف نہ لے کر جائیں, تلخیاں کم کریں. پراپرٹی لیکس کے مطابق دبئی میں پاکستانیوں کی جائیداد کی مالیت کی قیمت $12.5 ارب ہے.
क्या हुक्मरान तबका बताना पसंद करेगा कि रकम कहां से आई, रकम किन जराए से पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल हुई? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द अमल पूछा। हुक्मरान बाहर सरमाया पाकिस्तान में सरमायाकारी कौन करेगा? ऐसे तमाम अफराद को अब आला ओहदों से अलग होना चाहिए। इस नए डेफेमेशन लॉ ये टोटल एक सिविल सूट है और सिविल सूट की तरह ये ट्रीट होगा। 21 दिन की मोहलत है, 21 दिन के अंदर आपने अपना जवाब जमा कराना है। तो 180 डेज के अंदर इस पूरी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट होना है। और हितक इज्जत का नया कानून लाया जा रहा है, जिसके तहत ट्रिब्यूनल के जरिए जज साहब नोटिस करेंगे, एक ही पेशी पर एक्शन होगा और नोटिस जारी होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, नए कानून के तहत 180 दिनों में कार्रवाई मुकम्मल करना होगी, 21 दिनों में इल्ज़ाम लगाने वाले को साबित करना होगा। वज़ीर आला की हिदायत है तमाम लोगों के लिए ओपन फोरम छोड़ा जाए। इतवार तक सहाफ़ती तंजीमें, आम शहरी इस बिल को पढ़कर और समझ सकते हैं।